بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم ناظرین السلام علیکم۔ آپ کو ویڈیو کے ٹائٹل سے پتہ چل گیا ہوگا کہ آج ہم کس موضوع پر بات کرنے والے ہیں۔ دوستو، اکثر مورخین نے شداد کا ذکر بھی حضرت ہود علیہ السلام کے ذکر کے ساتھ کیا ہے، چونکہ وہ بھی قوم عاد سے تھا اور قوم عاد ہی کی طرف حضرت ہود علیہ السلام کو بھیجا گیا۔ اس واسطے میں بموجب پیروی اہل تاریخ کے اس حال عجیب اور قصہ غریب کو تحریر کرتا ہوں کہ اہل ایمان کو اس کے احوال سے عبرت ہو اور خداوند قدوس کی قدرتوں پر یقین کامل ہو۔ حقیقت یہ ہے کہ عاد علیہ السلام کے دو بیٹے تھے، ایک کا نام شدید اور دوسرے کا نام شداد تھا، اور یہ دونوں حفت اقلیم کے بادشاہ تھے اور ان دونوں کا مسکن ملک شام تھا۔ شدید تو تقریباً 700 برس تک بادشاہی کر کے مر گیا۔ بعد شداد ملعون بادشاہ ہوا، اس نے تمام روئے زمین کو مسخر کیا اور جہاں تک اس کی بادشاہت کا تعلق تھا اسی کا حکم چلتا تھا، اور شب و روز اس کو حکومت ہی سے کام تھا۔ وہ اسی خوشی میں خوش رہتا تھا، اور اس کے ماننے والے اگرچہ کفر و شرک میں مبتلا تھے، لیکن اس کے عدل کی وجہ سے شیر اور بکری ایک ہی جگہ پانی پیتے تھے۔ ایک نقل اس کے انصاف کی تحریر کرتا ہوں تاکہ اس کے عدل کی تاثیر ہو جائے۔ دو شخص اس کے محکمہ عدالت میں آئے، ان دونوں نے اپنے عجیب احوال سنائے۔ ایک شخص بولا کہ میں نے اس سے ایک قطعہ زمین کا لیا ہے اور پوری قیمت دے کر اپنا قبضہ کیا ہے۔ میں نے اس زمین میں خزانہ پایا ہے، تو اس کو دیتا ہوں اور یہ کہتا ہے میں نے تو زمین کو بیچا ہے، اب میں اس خزانہ کو ہرگز نہیں لوں گا، اور میں نے تو زمین خریدی ہے نہ کہ خزانہ خریدا ہے، اب یہ اس کو دیتا ہوں اور یہ لینے سے انکار کرتا ہے۔ جب حاکم وقت نے پوچھا تمہارے دونوں کی کچھ اولاد بھی ہے یا ساری عمر تمہاری لاودی سے برباد ہے؟ وہ بولے ایک کی بیٹی اور ایک کا بیٹا ہے۔ حکم کیا دونوں کو آپس میں نکاح باندھ کر یہ مال ان کو دے دو اور بموجب حصے کے ہر ایک تقسیم کرو۔ ایسے انصاف سے ان کا قضیہ طے کیا، اور اس نے اپنے تئی دنیا میں نیک نام کیا۔ بعد حضرت ہود علیہ السلام کو اس کی ہدایت کے واسطے بھیجا۔ ہر چند حضرت ہود علیہ السلام نے اس کو دعوت ایمان دی، پر وہ ایمان نہ لایا اور کافر و مشرک مرا۔ حضرت ہود علیہ السلام نے جب اس کو دعوت ایمان پیش کی اور ایمان لانے کے واسطے اس کو کہا تو وہ کہنے لگا اگر میں تمہارا دین قبول کر لوں تو ہم کو کیا فائدہ ہوگا؟ حضرت ہود علیہ السلام نے فرمایا حق تعالیٰ تجھ کو اس کے عوض بہشت جودانی عنایت کرے گا اور ہمیشہ تجھ پر اپنا فضل و کرم فرمائے گا۔ حضرت ہود علیہ السلام نے اس کو اچھی اچھی باتیں بتائیں جو آخرت میں اس کے واسطے نجات کا سبب بن سکتی تھیں، لیکن اس ملعون نے اس بلی باتوں پر کچھ بھی احساس و خیال نہ کیا اور مزید کہنے لگا اے ہود، تو مجھے بہشت کی طمع دلاتا ہے اور میں نے بہشت کی صفت سنی ہے، میں بھی اس دنیا میں مثل اس کے بہشت بناؤں گا اور دن رات عیش و عشرت کروں گا، مجھے تیرے خدا کی بہشت کی کچھ حاجت نہیں، اب میں اس دنیا میں تجھے جنت بنا کر دکھاؤں گا۔ اس مکالمہ کے بعد اس ملعون نے اسی وقت ہر ایک ملک کے بادشاہ و وزیر اور اکابروں کو خطوط لکھے جو اس کے زیر تابع تھے، اور اس میں لکھا کہ تمہارے ملک میں جس جگہ زمین ہموار اور میدان مستشیب و فراز ہوں اس کی جلد ہم کو اطلاع دو، ہم اس جگہ پر جنت بنانے کا ارادہ رکھتے ہیں، اور اس کے بعد فوراً ہی اپنے قاصد ہر جگہ بھیجے تاکہ وہاں سے سونا چاندی اور جواہرات لے کر جلد آئیں۔ نیز ان قاصدوں سے یہ بھی کہہ دیا کہ جتنے بھی مشک و عنبر اور مروارید ہاتھ آئیں وہ سب کے سب بہم ساتھ آئیں۔ کہا جاتا ہے کہ اس وقت شدید کے زیر حکم 1000 ملک اور 1000 بڑے شہر تھے، اور ہر ملک میں اور ہر شہر میں تقریباً 1 لاکھ آدمی موجود تھے۔ بہت ہی شدید جستجو کے بعد خطہ عرب میں ایک قطع زمین جس کی مسافت 40 فرسنگ تھی ملی۔ اس کے بعد
فوراً امیر و امرا کو حکم ہوا 3000 استاد پیمائش کریں اور ہر ایک استاد کے ساتھ 100 بہترین کاریگر ہوں۔ یہ حکم مقرر کر دیا گیا اور سارے ملک کا خزانہ وہاں لا کر جمع کریں۔ سب سے پہلے 40 گز زمین نیچے سے کھود کر سنگ مرمر سے بنیاد بہشت کی رکھو۔ چنانچہ اس کے حکم سے بنیاد درست کی گئی اور اس کی دیواریں چاندی اور سونے کی اینٹوں سے اٹھائی گئیں۔ چھت اور ستون زبرجد اور زمرد سبز سے بنائے گئے۔ چنانچہ حق تعالیٰ نے حضرت رسالت پناہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو شداد لعین کی بحشت کے حال سے اور ستونوں سے خبر دی کہ دنیا میں کسی نے ایسی جنت نہیں بنائی۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے الم تر کیف فعل ربک بعاد ارم ذات العماد التی لم یخلق مثلها فی البلاد۔ ترجمہ: کیا تو نے نہیں دیکھا کیسا کیا رب تیرے نے عاد ارم سے، وہ حد سے زیادہ طول والے کے ان جیسا شہروں میں پیدا نہ ہوا۔ یعنی عاد ایک قوم تھی اور ارم اس میں ایک قبیلہ تھا اور ان میں سلطنت تھی۔ وہ اونچی اونچی عمارتیں بناتے اور صفتیں اس بہشت یعنی جنت کی یہ ہیں کہ درخت اس میں نصف چاندی اور نصف سونے کے بنائے تھے اور پتیاں ان درختوں کی زمرد سب سے جڑی تھیں اور ڈالیاں اس کی یاقوت سرخ سے تھیں اور میوے انواع و اقسام کے ان پر لگائے تھے اور بجائے خاک کے اس میں مشک و عنبر زعفران سے پر کیے تھے اور بجائے پتھر کے اس کے صحن میں موتی اور مونگا ڈالے تھے اور نہریں اس میں شیر و شراب و شہد کی جاری کی تھی اور بہشت یعنی دنیاوی جنت کے دروازے پر 4 میدان بنائے اور اشیار میوہ دار اس میں لگائے تھے اور ہر ایک میدان میں 1 لاکھ کرسیاں سونے چاندی کی بچھی تھیں اور ہر کرسی کے سامنے 1,000 خان میں جملہ اقسام طرح طرح کی نعمتیں رکھی تھیں۔ اور یہ بھی خبر ہے کہ 40,000 خزانے چاندی اور سونے کی بہشت کے چرغ کے واسطے تھے، یہاں تک کہ 300 برس میں اس کا سر انجام ہوا اور وکیلوں کو ہر ملک میں بھیجا کہ درم بر چاندی کسی ملک میں نہ چھوڑو، سب اس بہشت میں لا کر جمع کرو۔ آخر یہ نوبت پہنچی کہ ایک عورت بڑھیا غریب مسکین یتیم کے اس کی بیٹی کے گلو باندھ میں 1 درم چاندی تھی، ظالموں نے اسے بھی نہ چھوڑا۔ آخر وہ لڑکی رو پیٹ کر کہنے لگی کہ میں غریب فقیرنی ہوں، سوائے 1 درم چاندی کے اور کچھ نہیں ہے، لہذا یہ 1 درم مجھ کو بخش دو۔ مگر انہوں نے کچھ نہ سنا۔ تب اس غریبہ نے خدا کی بارگاہ میں فریاد کی کہ یا الہی تو اس کا انصاف کر، اس ظالم کے شر سے مظلوم کو بچا اور اس کی بے انصافی کا تو انصاف کر اور اسے دفع کر۔ آخو فریاد اس کی خداوند قدوس کی درگاہ میں قبول ہوئی۔ محمد صادق اس حدیث کے قال النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اتقوا دعوت المظلوم فإنہا مقبول۔ ترجمہ: پرہیز کرو مظلوم کی بد دعا سے، بے شک وہ قبول ہوتی ہے۔ خبر یہ ہے کہ شداد نے سارے ملک کے لڑکے اور لڑکیاں خوبصورت و حسین دیکھ کر دمشق میں جو اس کا مکان تھا اس میں جمع کی کہ مانند حوروں غلمان کے بہشت میں اس کی خدمت میں رہیں۔ مکمل 10 برس تک وہ کافر شداد ارادہ کرتا رہا کہ دنیاوی جنت بہشت جا کر دیکھے، لیکن خدا تعالیٰ کو منظور نہ تھا کہ وہ اپنی بنائی ہوئی جنت میں جائے۔ ایک روز کمال خواہش سے 200 غلام ساتھ لے کر اپنی جنت کو دیکھنے گیا۔ جب وہ بہشت کے نزدیک جا پہنچا اور اس نے اپنے غلاموں کو چاروں میدانوں میں بھیجا اور ایک غلام کو ساتھ لے کر چاہا کہ اپنی بنائی ہوئی جنت میں جاؤں، وہی بہشت کے دروازے پر جنت کے دروازے پر ایک شخص کو کھڑا ہوا دیکھا۔ اس سے پوچھا تو کون ہے؟ اس نے جواب دیا میں یہاں تیری جان قبض کرنے آیا ہوں۔ شداد نے اس سے کہا تو ذرا مجھے مہلت دے تاکہ میں اپنی بنائی ہوئی جنت کو دیکھوں۔ ملک الموت نے کہا خدا کا حکم نہیں کہ تو اپنی بنائی ہوئی جنت میں جائے، کیونکہ تجھ کو دوزخ میں جانا ہے۔
پھر شداد نے کہا چھوڑ میں گھوڑے سے اتروں؟ میں کہا نہیں۔ تب اسی حالت میں اس کا ایک پاؤں گھوڑے کی رکاب میں رہا اور دوسرا پاؤں جنت کے دروازے پر تھا کہ جان اس کی قبض کر لی گئی۔ وہ مردود اپنی بنائی ہوئی جنت نادیدہ دوزگی ہوا اور ایک فرشتے نے آسمان سے ایک ایسی سخت زور سے آواز کی کہ سب ساتھی اس کے ہلاک ہو گئے اور ایک لقمہ کھانے کی فرصت نہ ہوئی۔ اس وقت نہ مال رہا، نہ ملک، ادنا و اعلیٰ، فقیر و امیر سب برابر ہو گئے، ملک غارت ہو گئے اور وہ سب دوزگی ہو گئے اور اس کی وحشت کو زمین کے نیچے دبا دیا۔ قیامت تک کچھ اثر اس کا باقی نہ رہے۔ بعد اللہ تعالیٰ نے حضرت صالح علیہ السلام کو قوم سمود کی طرف رسول بنا کر بھیجا۔ یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو۔ مزید اسلامک ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارے چینل AHTV کو سبسکرائب کریں تاکہ ہر نئی آنے والی ویڈیو سے آپ باخبر رہ سکیں۔ اب تک کے لیے اتنا ہی، اب اجازت دیجیے۔ السلام علیکم۔